الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ہدیہ درود اسلام کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آپ تمام حضرات کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی شانوں والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں نے جو یہ موضوع چنا ہے، یہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ بے شک میں اللہ وملائکتہ اور میرے ملائکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے، نذرانے پیش کیا کرو، درود پاک بھیجا کرو۔ حضرات محترم، پورے نظام العبادات میں ایسا کوئی عبادت نہیں، کوئی ایسا فعل نہیں جس میں وہ رب کائنات خود شامل ہو۔ درود پاک یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے خود کرتا ہے اور پھر اپنے بندوں کے ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے میرے بندے نماز قائم کر، وَآتُوا الزَّكَاةَ میرے بندو زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر میں نے روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے میرے بندو تم میں سے اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے تو میں نے زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا مگر خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا مگر خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر روزوں کو فرض کیا مگر خود روزے نہیں رکھتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر حج کو فرض کیا مگر خود حج نہیں کرتا، مگر جب اس کے یار کی درود پاک کی باری آتی ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے نبی پاک پر درود پاک بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک بھیجا کرو۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود پاک نہیں پڑھتے، درود خوانی نہیں کرتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اور صرف اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب جو ایمان والا ہے وہ جو بے ایمان ہے وہ درود پاک پڑھتا نہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ درود پاک پڑھنے سے رکتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی پاک پر درود السلام بھیجا کرو، پڑھا کرو، ایمان والوں کو۔ تو اب جو بے ایمان ہے وہ درود پاک پڑھتا نہیں، جو ایمان والا ہے وہ درود پاک پڑھنے سے رکتا نہیں۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میری پیاری صحابہ، کیا میں تمہیں ارشاد نہ فرماؤں کہ سب سے بد نصیب بندہ کون ہے، سب سے بخیل بندہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، فرمایا من ذکرت عنہ فلم یصلی علی، جس محفل میں، جس جگہ میں میرا نام لیا جائے پھر وہ میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے، اس سے کوئی بد نصیب اور کوئی بدبخت بندہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کچھ کپڑے سی رہی تھی، تو اتنے میں میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ تو فرماتی ہے کہ میں سوئی کو تلاش کر رہی تھی، مگر اتنی دیر میں میرے اور آپ کے رحمت والے نبی کمرے کے اندر حجرہ عائشہ میں جلوہ گر ہوئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کے روشنی سے وہ پورا کمرہ تھا وہ نور علی نور ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک اتنی روشنی تھی، اتنا منور چہرہ تھا کہ آپ کے روشنی سے سارا حجرہ روشن اور منور ہو گیا۔ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میری جو سوئی گر گئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی نور کی روشنی سے مجھے وہ سوئی مل گئی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوبصورت اور کتنا منور آپ کا چہرہ ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرمایا ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، فرمایا عائشہ بد نصیبی ہے اس بندے کے لیے جو قیامت کے دن میرے چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا۔ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ بد نصیب جو آپ کو قیامت والے دن نہیں دیکھ سکے گا؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بد نصیب ہے وہ بندہ جس محفل میں، جس جگہ میں میرا نام لیا جائے پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، فرمایا قیامت کے دن وہ مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، چاہے اپنے گناہوں کو ان کی معافی کے لیے کرتا ہے یا دنیا کے اپنے رزق کے لیے کسی کام کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو وہ دعا فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا جس دعا کے درمیان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہو، نہ بھیجا گیا ہو، اس دعا کا قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اس دعا کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، ان الدعاء موقوف، بے شک وہ دعا موقوف رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان وہ دعا روک دی جاتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، کہ جس کے شروع میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہو، اور جس دعا کے شروع میں درود پاک پڑھا گیا ہو، پھر دعا مانگی گئی ہو، پھر آخر میں پھر درود پاک پڑھا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کے صدقے سے جو درمیان والی دعا ہے اس کو بھی رد نہیں کرتا، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے۔ حضرات محترم، ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا مگر جنت میں جانے کا راستہ بھول جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس محفل میں جس جگہ میں میرا نام لیا گیا ہو پھر انہوں نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ہو، فرمایا جنت پہ جانے کا راستہ بھول جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہے اس کا یہ معمول ہے کہ ہر روز درود پاک پڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی محبت کی نگاہ سے ہر روز 70 مرتبہ اس بندے کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ارے ہم دنیا کے گناہگار بندے ہیں، وہ خالق کائنات اگر ہمارے چہرے کی طرف 70 مرتبہ دیکھے تو کتنی بڑی وہ شان والا بندہ ہے، پھر اللہ کیا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری صحابہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، یہ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ اور تمہارے باطن کی صفائی ہے۔ فرمایا لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین، فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے اور آپ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین، فرمایا ہر ایک چیز کو پاک کرنا ہوتا ہے، اس کو کلین کرنا ہوتا ہے، اس کو دھونا ہوتا ہے۔ لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین، مومنین کے قلوب کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ فرمایا میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے تمہارے دلوں کے اوپر جو زنگ ہے وہ کلین اور صاف ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم، تم اپنی مدرسوں کو اپنی محفلوں کو درود پاک کے صدقے سے مزین کیا کرو۔ جب فرمایا درود پاک دنیا کے اندر کسی گھر میں کسی مسجد میں کسی محفل میں پڑھا جاتا ہے تو وہاں سے ایک اتنی خوبصورت خوشبو اڑتی ہے کہ فرشتے محسوس کرتے ہیں اور یہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے گروہ ہوں گے قیامت والے دن کہ وہ حوض کوثر پر آئیں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچان لوں گا، ان کی پیشانیوں سے نور پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہوگا اور پھر میں ان کو اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا، آب کوثر پلاؤں گا اور ان کے چہرے یہ پہچانے جائیں گے کہ دنیا کے اندر درود پاک پڑھنے والے تھے۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا، مگر یہاں پر یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے تو مجھے ایک بار یاد کر میں تمہیں 10 مرتبہ یاد کروں گا، نہ فرمایا اے میرے بندے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے ایک بار یاد کر میں بھی تمہیں 1 مرتبہ یاد کروں گا۔ جب بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو اللہ فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے زمین کے بستیوں میں یاد کر میں تمہیں عرش کی بلندیوں پہ یاد کروں گا، مگر 1 مرتبہ تو جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تمہیں 1 مرتبہ یاد کرتا ہوں، مگر جب اللہ رب العزت کے یار کی باری آتی ہے، اس کے محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر اپنے اس قانون کو تبدیل کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہوں۔ جب اپنی باری آئی فرمایا تم مجھے 1 مرتبہ یاد کر میں بھی تمہیں 1 مرتبہ یاد کروں گا، مگر جب اس کے یار کی باری آتی ہے تو فرمایا پھر میرے بندے میں اپنے قانون کو تبدیل کرتا ہوں، جب تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں تیرے 10 درجات بلند کر دوں گا، 10 رحمتیں نازل کروں گا اور تیرے 10 گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے 1 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی
اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج کی کرن تلوار کی طرح کاٹ رہی ہوگی، زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جائے گی۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ ہے جو اس دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں تھا، کسی مشکل وقت میں تھا، تو اس بندے نے اس اپنے دوسرے بھائی کو مشکل وقت میں اس کی مدد کی ہوگی۔ فرمایا قیامت والے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر کون ہوگا؟ میرے اور آپ کا رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں میری کسی سنت پہ عمل کرتا رہا، چاہے اس نے داڑھی مبارک رکھ لی، امامہ شریف باندھ لیا اور میری کسی سنت پہ عمل کرتا رہا، فرمایا قیامت کے دن عرش الہی کی سائے کے نیچے ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پر کون ہوگا؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا تھا، وہ قیامت والے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حضرات محترم، ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر رکے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ جو کی روٹی تھی بغیر سالن کے۔ صحابہ کرام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی صحابہ کرام کے سروں پر آ کر بڑی زوردار آواز سے بنا رہی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد کی مکھی اتنی زوردار آواز سے کیوں بنا رہی ہے؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا میری پیاری صحابہ یہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے، یہ مجھے پکار کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں میں ہم نے شہد کو تیار کر رکھا ہے، مگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ شہد لے کر آئے اور آپ اس شہد کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو ایک پیالہ دیا، اس شہد کی مکھی کے ساتھ اس کے ساتھ بھیجا۔ تو مولا کائنات نے اس کے جو چھتا تھا، جو جہاں پر پہاڑ کے اندر وہ ماہی تیار تھا، وہاں سے ایک پیالہ بھر کر لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا اور خود بھی اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ کیا باتیں کرتی ہے؟ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا میری پیاری صحابہ میں نے اس سے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی ذرا یہ بتا اس جنگل بیابان میں تو بے مزہ پتے پھول اور کڑوے پتوں کا رس چوستی ہے، پھر تیرا شہد میٹھا صاف اور مصفہ کیسے ہو جاتا ہے؟ حضرات محترم قابل غور بات ہے، شہد کی مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ اور بیابان جنگلوں میں بے مزہ پھول اور پتوں کا رس چوستی ہوں، مگر یا رسول اللہ ہر چوس کے ساتھ آپ کی ذات پر درود پاک پڑتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا شہد صاف میٹھا اور مصفہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم اگر ایک شہد کی مکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس شہد کو اتنا مقام اتنا مرتبہ ملتا ہے، تو ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم درود پاک کا ورد کریں گے کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے ناقص اور نامکمل اعمال کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ میں رات کو سونے سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں درود پاک پڑھ کر سو گیا، میرے مقدر جاگ گئے، میری قسمت جاگ گئی۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں درود پاک پڑھتے سو گیا، میرے مقدر جاگ گئے، کیا دیکھتا ہوں کہ کملی والے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور میرا گھر روشن منور اور معطر ہو گیا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے سعد اپنا چہرہ میرے قریب کرو تاکہ جس منہ سے تم مجھ پر درودی پاک پڑھتے ہو میں ذرا اس کا بوسہ لے لوں۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ کملی والے آقا کے قریب کیا تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخساروں پر بوسہ دیا اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا مکان کستوری سے معطر تھا اور ایک پورا مہینہ میرے رخساروں سے خوشبو آتی رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ درود پاک یہ وہ عبادت ہے جو قطعی القبول عبادت ہے۔ جب بندہ اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس میں اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔